محترم نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ جناب افسر خان صاحب، معزز رکن اسمبلی کاروان جناب معظم خان صاحب، معزز رکن اسمبلی بہادر پورہ جناب امین الحسن جعفری صاحب، معزز MLC ڈپٹی میئر جعفر حسین میراج صاحب، مجلسی کارپوریٹر صدر معتمدین، حاضرین جلسہ، قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب پر بزدلانہ حملے کے خلاف احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں مختصراً آپ سے چند باتیں عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ 53 سال سے مجلس اتحاد المسلمین نے مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی شعور کو بیدار کیا اور فخر ملت، سالار ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کا یہ کارواں آگے بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا۔ یہ مجلس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہمیشہ غیروں سے زیادہ اپنوں کی سازشوں کا شکار رہی اور اس میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور سازشوں کو ناکام بناتی گئی۔ فخر ملت کے ساتھ بھی غداری کرنے والے مسلمان تھے، سالار ملت کے ساتھ بھی غداری کرنے والے مسلمان تھے، نقیب ملت کے دور میں بھی غداری کرنے والے مسلمان ہیں، اور ہم دیکھ چکے کہ ان غداروں کا کیا انجام ہوا، اور آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان غداروں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ 30 اپریل کو اکبر الدین اویسی صاحب پر جو حملہ ہوا، جو روڈی شیٹر لینڈ گرابرز مل کے حملہ کیے، چاہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرے یا ختم کر دے۔ اکبر الدین اویسی پر حملہ مجلس کی شہرک پر حملے کے مماثل ہے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک اہم ستون کا نام اکبر الدین اویسی ہے۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روک لے اور اس کو ختم کر دے۔ اس کے اندر غیروں سے زیادہ سازشیں رچانے والے اپنے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان جب مجلس کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کیے، چاہتے تھے کہ ان خبروں کے ذریعے مجلس کو کمزور کرے، آخر میں الیکشن میں اتر آئے، مقابلہ کیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے کامیابی سے سرفراز کیا۔ لیکن آج وہ یہ راستوں کو اپناتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے، تشدد کے راستوں کے ذریعے مجلس کو کمزور کر سکے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کبھی کمزور ہونے والی جماعت کا نام نہیں ہے۔ اس جماعت کے پیچھے عظیم قربانیاں ہیں۔ اس جماعت کی بنیادوں میں اگر کچھ ہے تو مسلمانوں کا خون و پسینہ ہے، اور اس جماعت کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ جس جماعت کی تاریخ ہوتی ہے اس جماعت کو آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹی خبروں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، اور ہمیشہ اخبارات میں جھوٹی خبر شائع کرنا اور یہ تصور کرنا کہ ہماری جھوٹی خبر کے ذریعے مسلمان انتشار کا شکار ہوں گے، مجلس کو کمزور کر دیں گے۔ آپ بتائیے، جو باتیں مجلس سے منسوب ہونا چاہیے یا مجلس سے جس کا تعلق نہیں، ایسی باتیں بھی شائع کی جاتی رہی ہے۔ اسی کشن باغ کے ایریے میں ایک جوہری کی دکان پر چوری ہوئی تو سیاست اخبار نے لکھ دیا کہ MLA صاحب کا گھر قریب ہے اور وہاں پر چوری ہو گئی، اور اس کا الزام بھی مجلس کے MLA پر دیا جاتا ہے۔ بتائیے، وہ جو جوہری کی دکان تھی ان کی درمیان میں دکان ہے اور ایڈیٹر صاحب کا گھر بھی کافی قریب ہے، لیکن یہ مسئلے سے مجلس کا کیا تعلق؟ لیکن ایسے مسائل لکھے جاتے ہیں، کہیں ڈھکن نکلا ہوا مین ہول کا تو مجلس کیا کر رہی ہے، ایک لائٹ کا بلب بند ہے تو مجلس کیا کر رہی ہے، ہر چیز پر مجلس کو مورد الزام ٹھہرانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ پرور، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لائٹ کا بلب آپ نہیں جلا سکے؟ یہ عطاپور ایریے میں، بلدی ڈویژن میں، شیورام پلی میں، جلال بابا نگر میں، عرش محل میں، 9 نمبر میں آپ ایک لائٹ کا بلب نہیں ڈال سکے؟ آ کے میر محمود صاحب کے درگاہ کی اوقافی زمین پر قبضہ کر کے ناجائز آپ اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ خود اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قابض ہیں تو دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ چھنی اٹھ کے بدنے کو بولی سوراخ ہے۔ یہ عالم ہو چکا آپ کا کہ آپ خود اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قابض بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اوقافی جائیدادوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔
یہ زاہد علی خان کا کردار کہ آج سے 3 سال پہلے حیدرآباد کے اندر ہرے جھنڈوں کو نکالنے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا تھا مجلس کے جھنڈوں سے ان کو اتنی دشمنی کہ اخبار سیاست میں لکھ دیا کہ میں حیدرآباد سے ہرے جھنڈے نکال دوں گا, ہرے جھنڈوں کو ختم کر کے رکھ دوں گا. کون سے جھنڈے لانا چاہ رہے تھے؟ وہ لال جھنڈے کمیونسٹوں کے لے کے آنا چاہ رہے تھے. ارے 35 سال سے جس کی حکومت مغربی بنگال میں تھی وہاں سے ان کا خاتمہ ہو گیا. آپ کا تو یہ عالم ہے کہ جس کا ساتھ دیے اس کو ڈبا دیے, جس گھر میں جلوہ گر ہو ویرانہ کر دیا, پہلے سکون سے تھا دیوانہ کر دیا. یہ عالم تو آپ کا ہے. جس کا ساتھ دیں گے, چندرا بابو نائیڈو کا ساتھ دیے, اس کا دیوالا نکل گیا. کمیونسٹوں کو لے کے پھرے لال جھنڈے لے کے. آج کمیونسٹوں کا کیا عالم ہے؟ گلی گلی پھر رہے تھے بڑے بڑے باتاں کر لیتے ہوئے. بھوپور ایٹم کا پروگرام کرے بے گھر لوگوں کو زمین دلانے کے لیے. بتاؤ کس کو زمین دلایا؟ کسی کو زمین نہیں دلایا گیا, اور صرف ایک تحریک چلا کر شہرت حاصل کی گئی. آج یہ لوگوں کا کردار ایسا ہے, اپنے جو کارنامے ہیں اس کو تو پردے ڈال دیتے ہیں, لیکن مجلس اتحاد المسلمین پر جھوٹے الزام تراشی کرتے ہیں. ایک دوسرے ایڈیٹر ہے NRI ایڈیٹر جو وقف ارسطو وقف کی زمین پر سینما تھیٹر کا پارکنگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کا یہ عالم ہے کہ بہت گہری سازشوں میں رہتے ہیں, کیونکہ جنگمنٹ پولیس اسٹیشن کے پرانے روڈی شیٹر ہیں. وہ بھی ایک زمانے میں ان کا بھی ریکارڈ تھا کہ یونیورسٹی میں جب رہتے تھے عثمانیہ یونیورسٹی میں, تو سکندرآباد یہ فلک نما سے سکندرآباد جانے والی لوکل ٹرین میں جو روڈی شیٹر پھرتے تھے اس میں وہ ایڈیٹر جو لطیف خان کے نام سے ہے وہ بھی شامل تھے. بڑے تجربے کار روڈی شیٹر ہیں. آج روڈی شیٹروں کو لے کر مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ انصاف کے راستوں کو اپنانا ہوگا. یہی اکبر اویسی تھے جنہوں نے ایوان اسمبلی میں کہا کہ ہندوستان میں دہشت گردی کی پیداوار کیا ہے, کون ہے جو دہشت گردی کو آغاز کیا. اکبر اویسی کہنے لگے کہ ہندوستان میں دہشت گردی جس نے پیدا کی اس کا نام ہے BJP, جو بابری مسجد کو شہادت کے بعد دہشت گردی کا آغاز ہوا. یقیناً بابری مسجد کے شہادت سے پہلے نہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا تھا, نہ کوئی ہنگامہ ہوتا تھا, نہ مندر پہ نہ مسجد پر کوئی حملہ کرتا تھا. بابری مسجد کی شہادت ایک دہشت گردانہ واقعہ ہے جو ہندوستان میں پہلا دہشت گردانہ واقعہ ہے. اس کے خلاف میں بمبئی میں فساد ہوا اور اس کے بعد بمبئی کا بم بلاسٹ ہوا. اکبر اویسی اسمبلی میں کہنے لگے کہ بم بلاسٹ کی تحقیقات ہوئی, میمن ٹیگر کو سزا دی گئی, ری ایکشن کا فیصلہ آ گیا, ایکشن کا فیصلہ ابھی نہیں آیا کہ بابری مسجد کے مجرمین کو سزا نہیں دی گئی. ایسی معرکۃ الآراء تقریر ایوان اسمبلی میں اکبر اویسی کرنے لگے کہ سارے اسمبلی میں سناٹا تھا, اور ہر طرف سے لوگ تائید کر رہے تھے کہ حق بیانی تھی, حق پرستوں کی جماعت کا نمائندہ ہے, بے باکی کے ساتھ اظہار کرتا ہے, وہ کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہے. بتائیے کن اس میں ہمت ہے؟ ارے ایک منتری جی آ کے بیٹھ جائے, ایک منسٹر آ کے بیٹھ جائے تو گفتگو میں آپ بے باکی کے ساتھ بات نہیں کرتے. ایوان اسمبلی میں بات کرنا بہت بڑی بات ہے. یہی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی وہ پہلے رکن پارلیمنٹ ہے جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہندوستان کا اگر کوئی جنگلی جانور ہے تو وہ نریندر مودی ہے. تو سارا ایوان سارے پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہو گیا کہ گجرات کے چیف منسٹر کو اویسی صاحب کیسے کہتے ہیں کہ وہ پاگل کتا ہے, دیوانہ کتا ہے. پورے BJP والے نعرے بازی کرنے لگے, اسد صاحب سے کہنے لگے کہ الفاظ واپس لو. اسد الدین اویسی صاحب نے کہا میں سالار ملت کا فردند ہوں, الفاظ جانے کے بعد واپس لینے والا نہیں ہوں, بلکہ اس کے توڑ میں اور کہنے والا ہوں, میں رکنے والا نہیں ہوں, نہ اپنے الفاظ واپس لے سکتا ہوں. بتائیے یہ بے باکی کی ادائیں, یہ بے باکی کے خطابات کیا کسی کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیا یہ اخبار کے ایڈیٹروں میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کم از کم بول نہیں سکے تو اپنے قلم کی جنبش سے یہ باتیں لکھے کہ یہ نریندر مودی کو جنگلی جانور کہا, اپنے قلم کی جنبش سے یہ لکھے کہ ہندوستان میں دہشت گردی کی پیداوار BJP کا آغاز ہے, BJP کے ذریعے ہوا. ارے آپ کے قلم میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے. اگر جو کچھ بھی قلم میں طاقت ہے
وہ مجلس اتحاد المسلمین کا طفیل ہے، ورنہ تمہارے قلم میں بھی وہ طاقت نہیں تھی کہ بے باکی کے ساتھ تم اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کے شعور کو بیدار کر سکے۔ آج تمہارے قلم میں جو طاقت ہے یہ سالار ملت کی دین ہے۔ ارے سالار ملت کی دامن کو پکڑ کے چرنے والے زاہد علی خان، تم نے اپنے اخبار میں لکھا کہ بر صغیر کا اگر کوئی واحد قائد ہے مسلمانوں کا تو وہ سلطان صلاح الدین اویسی ہے۔ جس قائد کو تم نے یہ لکھا اس قائد کے خلاف بھی تم نے اپنے اخبارات کے صفوں کو بھرا اور تمیز معیار باقی نہیں رکھا۔ اتنا لکھا سالار کے تعلق سے۔ کبھی زمانہ تھا اخبار کی اشاعت کم تھی تو آپ سالار کے تصاویر ڈالتے تھے، مجلس کی خبروں کو شائع کرتے تھے، اخبار کی اشاعت پڑھنے لگی اور آپ کا اخبار جب آگے بڑھنے لگا تو مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت کرنے لگے۔ اور کیسی مخالفت کہ ہمیشہ جھوٹی خبروں کے ذریعے مجلس کو کمزور کر سکے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان کی مخالفت کے وقت 5 ایم ایل اے تھے، 1 ایم پی تھا، اور انہوں جب الیکشن لڑے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے کر کہا کہ اے مخالفین مجلس، حق پرستوں کی جماعت کی مخالفت کرنے والوں، پہلے 5 ایم ایل اے 1 ایم پی تھے، تمہاری مخالفت کے عوض میں 7 ایم ایل اے 1 ایم پی ان کو دیتا ہوں اور 2 ایم ایل سی دیتا ہوں، ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہوں۔ یہ صدقہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج مجلس کی طاقت میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ حیدرآباد بلدیہ میں 45 کاؤنسلر، اضلاع میں ہمارے ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں، ان کو حسد ہے، ان کو جلن ہے کہ مجلس ترقی نہ کرنے پائے، آگے نہ بڑھنے پائے، بس مجلس کے خلاف سازشیں کرتے چلے جائے۔ اتنے شکی ہو گئے کہ جاتے ہیں رستے میں تو ایک ایک مسلمان کو گھور گھور کے دیکھتے، ایک ایک مسلمان کو گھور کے دیکھتے کہ کہیں یہ مجلسی تو نہیں ہے۔ گھر کے سامنے جا رہے ہیں، گن میان سامنے بیٹھا ہوا ہے، پولیس سے آپ سیکیورٹی لے لیے۔ 2 سال 4 سال پہلے میرے پاس بیچارہ گن میان تھا، جاتے جاتے نظر پڑی، انہیں سلام کر دیا، دوسرے دن لیٹر دے دیے کہ مجھے مسلمان گن میان نہیں ہونا، جتنے ہیں سو مجلسی ہے۔ اتنا شک ہے آپ پر؟ ارے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے کام کرو۔ جھوٹ کا سہارا لیں گے تو جھوٹ پر تمہارا خاتمہ ہوگا۔ میں آپ سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اکبر الدین اویسی صاحب پر حملہ ہوا، سارے عالم اسلام میں مسلمانوں نے دعائیں کی۔ یقیناً اکبر اویسی کی صحت یابی اللہ کا ایک عظیم معجزہ، اور اللہ نے کرشماتی طور پر اکبر اویسی صاحب کو صحت یابی عطا کی۔ یہ اللہ کے حضور سب دعا کیے، سرکار کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اہل بیت کا غلام، اولیاء اللہ کا ایک شہدائی، اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے کام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر، کرشماتی طور پر اکبر الدین اویسی صاحب کو بچایا، اور ان کی صحت کاملہ دن بدن روبے صحت ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مستقبل میں آپ اپنی جماعت کو مستحکم کیجئے۔ آج اس علاقے میں ہمارا ایم ایل اے نہیں ہے، لیکن صدر مجلس کی ہمیشہ ہدایت رہتی ہے کہ اس علاقوں میں جب بھی عوام کو ضرورت پڑے، ہماری جماعت کے ہر ایم ایل اے کو، ہر کارپوریٹر کو کہتے ہیں کہ فوری اس علاقے پہ چلے جاؤ۔ یہاں پر ایم ایل اے نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، محمد آباد 9 نمبر کے رہنے والوں، صدر مجلس آپ کے ساتھ ہے، 7 اراکین اسمبلی آپ کے ساتھ ہے، 2 ایم ایل سی آپ کے ساتھ ہے، 45 کارپوریٹر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی، آدھی رات کو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے رشتے کو ختم نہیں کریں گے، آپ کا ہمارا رشتہ اٹوٹ ہے۔ آج بھی نقیب ملت کی نمائندگی پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنی جماعت کو مستحکم کیجئے اور منافقین کو اپنے صفوں میں سے نکالیے۔ ان کے جھوٹے اخبارات کا مطالعہ مت کیجئے، ان اخبارات کا بائیکاٹ کیجئے جو جھوٹی خبروں کے ذریعے ملت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ ضم ہو جاؤ اس میں، یہ صلاح عام ہے، اتحاد المسلمین شیراز اسلام ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے درمیان میں جا کر
आवाम के दिल पर और शऊर पर एक दस्तक दी जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन जलसों को कोई सियासी मकसद के हुसूल के लिए या सियासी मकसद बरारी के लिए इन जलसों को मुनक्किद नहीं किया जा रहा है। इन जलसों को इसलिए मुनक्किद नहीं किया जा रहा है कि आवाम से अपील की जाए कि वो अपना वोट हमेशा की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दे। इन जलसों का बुनियादी मकसद ये है कि आवाम के दरमियान में जाकर आवाम के एहसास और शऊर पर एक दस्तक दी जाए। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप और हम देखते हैं कि हमारे शहर में, हमारे माशरे में पिछले 1-2 महीने में जो वाक़यात हमारे शहर में रोनुमा हुए, उन वाक़यात को अगर हम देखेंगे तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। ना सिर्फ हमारा सर शर्म से झुक जाता है बल्कि खून के आंसू हम बहाते हैं, ज़िल्लत महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि क्या मुसलमान भी इस तरह की हरकत कर सकता है कि कैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हमला कर सकता है, कैसे एक मुसलमान चाकू और तलवार के ज़रिए अपने दीनी भाई को मार सकता है, कैसे एक मुसलमान इन कातिलों की तायीद कर सकता है। और ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे शहर में हमारे सामने हो रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, आज हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इन बुराइयों का खात्मा हो, ख़ास तौर से वो बुराई जो हम अपने हाथों से अपने भाई का कत्ल कर रहे हैं, याद रखिए अगर हम इस बुराई का खात्मा नहीं करेंगे तो ये दीमक की तरह जो कौम को खा रही है, कल एक दिन ऐसा खुदा ना खास्ता वक्त ना आ जाए कि हम तमाम के तमाम खामोश रहें और फिर अगर खुदा ना खास्ता शहर का माहौल अगर मकदर हो जाए तो फिर हम में इतनी ताकत भी नहीं रहेगी कि हम जालिम फ़िरक़ा परस्तों से मुकाबला भी कर सकेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पिछले 2 महीने के अंदर शहर हैदराबाद में 8 से ज़ायद मुसलमानों का कत्ल हुआ और क़त्ल करने वाले भी मुसलमान। हम देखते हैं अज़ीज़ान मिल्लत कि अंबरपेट में महमूद नामी 2 लोग, कोई गोरा महमूद को किसी एक कलियानी महमूद ने कत्ल कर दिया। तो मालूम हुआ कि किशनबाग के शादी खाने में जो वलीमे की तकरीब की तैयारी हो रही थी, तो वहाँ पर रौडी शीटरों का एक ग्रुप पहुँचता है और रौडी शीटरों का ग्रुप पहुँचकर वहाँ पर मौजूद एक रौडी शीटर का कत्ल करता है। और जब इसके बीच बचाव में एक नौजवान आता है तो उस नौजवान को भी मार दिया जाता है। फिर भवानी नगर के पुलिस स्टेशन के हुदूद में हम देखते हैं कि 2 पॉकेट प्लेयरों की गैंग, ये दोनों के दोनों मुसलमान, और इन दोनों में आपसी लड़ाई जब होती है तो एक गैंग दूसरे गैंग के 2 लोगों का कत्ल कर देती है। और कत्ल एक का ऐसा करती है कि भवानी नगर के पास जो ट्रेन की पटरियां हैं, उन ट्रेन की पटरियों के पास उस शख्स को लेकर जाया जाता है और एक तेज़ रफ्तार ट्रेन के सामने उसको उठाकर फेंक दिया जाता है ताकि ज़माना ये समझे, पुलिस ये समझे कि इसने खुदकुशी की, जबकि बाद में मालूम हुआ कि इसका कत्ल हुआ। फिर यही कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक और नौजवान का रौडी शीटर ने कत्ल किया। इसलिए कत्ल किया कि चंद दिन पहले जिस नौजवान की जान ली गई उसने उस रौडी शीटर के खिलाफ उससे कुछ कह दिया उसको। तो इस रौडी शीटर ने महसूस किया कि लोगों के सामने मेरी बदनामी हुई और मैं मेरी बदनामी का बदला
اس کی جان لے کر لوں گا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے جان لے لی۔ پھر آپ کے گولکنڈہ کے حدود میں، گولکنڈہ لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں، وہاں پر ایک مسلمان کسی غیر مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، تو ان لوگوں سے ماچس کی ڈبیا پر بحث ہوئی، تو ان دو غیر لوگوں نے اس کو اٹھا کر لنگر ہاؤس کے پانی کے اس تالاب میں پھینکا، جو سر کے بل جا کر مٹھی میں اس کا سر پھنس گیا۔ تو ان دو لوگوں نے جو شراب کے نشے میں دھت تھے، دونوں پیروں سے اس کے سر کو دبا دیا تو اس کی جان چلی گئی، اور وہاں پر شراب کی بوتلیں ملی۔ گولکنڈہ سے آگے سائبر آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں دو مسلمان بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا شراب پلا کر اس کا قتل کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں دوست تھے، اور دوست کی بیوی کے ساتھ، یعنی دوست کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کے دوست سے کہا کہ میرا شوہر پی کر آ کر مجھ پر ظلم کرتا ہے، تو اس کو جان سے مار ڈال، ہم دونوں بعد میں شادی کر لیں گے، اور پلا کر اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ اور وہ بیوی اپنے سسرال کو جا کر اپنے مرحوم شوہر کی لاش کے بازو بیٹھ کر روتی بھی ہے۔ پولیس تحقیقات کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بھی ملوث ہے اس کے شوہر کے قتل میں۔ بتائیے عزیزان ملت، اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے کہ ہم اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائیوں کا قتل کرتے رہیں گے، کوئی شام میں قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کی سازش جو رچائی جاتی ہے یا جن غنڈوں کو مہیا کروایا جاتا ہے، ان لوگوں کا بھی دماغ اس میں ہوتا ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ہم بدنام ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کہ اخبارات لکھ رہے ہیں کہ مسلمان کا قتل کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جس جگہ پر یہاں پر رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آئے دن ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ واقعات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اغیاروں سے بھی ہم کو مقابلہ کرنا پڑتا۔ میں جانتا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے یہی 9 نمبر عرش محل کے پاس جو واقعہ ہوا ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی شہر میں حالات خراب ہوتے ہیں تو کیسے شیورام پلی چورستے کے پاس وہاں پر ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے، مگر لاکھوں سلام یہاں کے ان بہادر نوجوانوں کو کہ وہ ان تمام حالات کے باوجود بھی ان کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، ڈر اور خوف ان کے سینے میں نہیں سماتا۔ اس لیے ڈر اور خوف ان کے سینے میں نہیں سماتا کیونکہ یہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ مگر آج یہاں پر بھی اور مختلف جگہوں پر ایسے روڈی شیٹر ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کا قتل کرنا کوئی معمولی سی بات ہے، قتل کر دیں گے، اس کے بعد کوئی انصاف اس کو ملتا نہیں ہے، مقتول کے خاندان والوں کو کوئی گواہی نہیں دیتا آ کر ان گنڈوں کے سامنے، چند دن کی ان کو جیل کو لے جایا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا عزیزان ملت کہ قتل ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام گنڈے روڈی شیٹر معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد یہ مقامی پولیس اسٹیشن کے مخبروں سے بات کرتے ہیں، میتری کمیٹی کے اس ظالم لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور پھر وہ میتری کمیٹی کے لوگ انسپیکٹر سے اس قاتل کی بات کرواتے ہیں، اور انسپیکٹر اس قاتل سے بات کرتا ہے اور اس سے پہلا لفظ یہ کہتا ہے کہ تیری ہمت اتنی کیسے ہوئی کہ تو میرے پولیس اسٹیشن کے حدود میں قتل کیا؟ تجھے اگر قتل کرنا تھا تو کسی اور جگہ پر لے جا کر قتل کرنا۔ بعد میں پیسوں کی بات چیت ہوتی ہے، پھر پولیس کا انسپیکٹر اس سے کہتا ہے کہ آ کر سرنڈر ہو جا، ان کو مارا نہیں جائے گا، مگر جب تو آئے گا تو اپنے ساتھ وہ چاقو اور تلوار بھی لے کر آنا جو تو نے استعمال کی تھی۔ وہ کوئی اور دوسری تلوار اور چاقو لا کے دیتے ہیں، پورا پوچھ کر لا کر دیتے ہیں تاکہ اس پر ان قاتلوں کے انگلیوں کے نشانات نہیں رہے، تمام موقع واردات کے تمام ثبوت کو مٹا دیا جاتا ہے۔
مقامی پولیس اسٹیشن کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے اور یہ قاتل ایسا چل کر آتا ہے پولیس اسٹیشن کو جیسا کہ اپنے گھر کے دیوان خانے میں آتا ہے. وہاں پر آ کر پولیس اسٹیشن میں بیٹھ جاتا ہے اور پولیس اسٹیشن میں بیٹھنے کے بعد پولیس اس کو خاطر تواضع کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، سگریٹ مہیا کرتی ہے، پان کھلاتی ہے، ایسا اس کی مدد کرتی ہے کہ جیسا کوئی داماد اپنے سسرال کو آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ ماحول اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. اگر عوام ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گی، اگر عوام ان روڈی شیٹروں کی مذمت کرے گی، اگر عوام ان روڈی شیٹروں کا اپنے محلوں سے بائیکاٹ کرے گی، اگر عوام ان لوگوں کو اگر روڈی شیٹر مر جاتے ہیں تو تمام محلے کی عوام کھڑے ہو کر کہے گی کہ نہیں، اس ظالم کو ہم اپنے محلے کے قبرستان میں دفن ہونے کی جگہ نہیں دیں گے. اس وقت یہ پولیس حرکت میں آئے گی. ظلم کا خاتمہ اس وقت سے شروع ہوگا جب عوام اٹھ کر مذمت کرے گی. یاد رکھو میری اس بات کو، اگر تم صرف خاموش آہوں میں اس کی مذمت کرو گے تو حالات بدلنے والے نہیں ہیں. اگر تم گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر لوگوں سے چومونگیاں کر لو گے کہ ارے یہ غلط ہوا تو کچھ حالات بدلنے والے نہیں ہیں. آج عوام کو اٹھ کر ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا. آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان روڈی شیٹروں کا، ان ظالموں کا خاتمہ کریں. آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت کہ نام تو ان کا مسلمان ہے مگر ان کو پولیس کے ریکارڈ میں اس طریقے سے جانا جاتا ہے. کوئی جنگلی ہے تو کوئی کلچا ہے. آپ اندازہ لگائیے، کوئی کلچا ہے، کوئی کوے کے نام سے مشہور ہے، یعنی عابد کوا روڈی شیٹر، یوسف کلچا روڈی شیٹر، کوئی چونی کے نام سے مشہور ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آج آپ ہنس رہے ہیں مگر یہ وقت عزیزان ملت رونے کا وقت ہے کہ ایک نام مسلمان کا اتنا بڑا نام عابد، اور اس کو یار اس کو کہا جا رہا ہے کہ کوا. بتائیے آپ کہ کیا یہ زمانے میں اس طرح کا طور طریقہ ہے جینے کا کہ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر. پاکٹ پلیئروں کیا گینگ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں، پاکٹ پلیئروں کیا گروپ، ان کا کام یہ ہے کہ شہر میں لوگوں کی پاکٹ مارنا، اور پکڑے جاتے ہیں تو اخبار میں نام آتا ہے کہ پاکٹ پلیئروں کا نام تمام کے تمام مسلمان. بتائیے عزیزان ملت کہاں سے ہم کو کامیابی ملے گی؟ جو لوگ آج مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سن لو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ناحق کسی مسلمان کا قتل کرتے ہیں، ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا. اللہ ان پر غضبناک ہوگا، اللہ ان پر لعنت بھیجے گا، اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت کو اٹھا لے گا. وہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانیں گے. قرآن نے فرما دیا، اللہ کا ٹوٹ وعدہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ان لوگوں کے بعد ہمیشہ جہنم میں وہ لوگ رہیں گے جو ناحق مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں فرمایا کہ گناہ کبیرہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور پھر کسی ناحق کا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ. حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا فنا ہونا ایک طرف ہے، کسی ناحق مسلمان کا قتل ہونا اللہ کو ناپسند. یعنی دنیا کا فنا ہونا اللہ کو پسند ہے، کسی ناحق مسلمان کا قتل اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت اسلامیہ کہ جب قیامت ہوگی
تو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا تو قاتلوں سے حساب لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن، حساب کتاب کے دن، مقتول اپنے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے عرش کے سامنے لائے گا، اور پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پکار کر اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ، اور جب یہ کہے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے ہاتھوں کی رگوں سے خون نکل رہا ہوگا، وہ اللہ سے پکار کر کہے گا کہ یا اللہ، پوچھ تیرے اس بندے سے کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا۔ جو لوگ آج مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے، مردہ اگر نہیں ہوا، اگر تم میں انسانیت نام کی چیز اگر آج بھی باقی ہے، تو یاد رکھو کل دنیا ختم ضرور ہوگی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم تمام کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں پر زندہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے، ہم تمام کو زمین کی غذا بننا ہے، اور اللہ ہم تمام کو دوبارہ اٹھائے گا ہماری قبروں سے، اور جب حساب کتاب لیا جائے گا تو زمین و آسمان کے مالک اس کے عرش کے سامنے جس کو تم نے مارا وہ تم کو کھینچ کر اللہ کے عرش کے پاس لے کر جائے گا۔ ارے بتاؤ قاتلو، بتاؤ روڈی شیٹرو جو تم آج مسلمانوں کا قتل کر کے اپنے لیے تر امتیاز سمجھ رہے ہو، کیا تم میں اتنی طاقت بھی ہوگی جب رب العالمین کے سامنے تمہاری زبان تم نہیں کھول سکو گے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ اور پیر تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ جب مقتول کھینچ کر لائے گا تو کیا تم میں ہمت ہوگی اللہ کے سامنے کچھ بولو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام قتل کے وارداتوں کی مذمت کریں۔ ہم وہ اس دین سے ہمارا تعلق ہے جو دین ہم کو یہ تربیت دیتا ہے، جو یہ مزاج دیتا ہے کہ زمانے کو تم تبلیغ کرو کہ برائیوں کا خاتمہ کرو، دنیا کو اچھائی کی طرف دعوت دو، برائی کا خاتمہ کرو اور اچھائی کی دعوت دو، یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے کہ نہیں یہ طاقتور ہے، یہ راؤڈی شیٹر ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ٹھہروں گا۔ ان روڈی شیٹروں کا، ان ظالموں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کی جان لے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا ہندو ہو۔ ہاں، اگر کوئی تمہاری جان لینے آ رہا ہے تو تم کو پوری اجازت ہے کہ تم اپنی جان کو بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ۔ اور اگر تم اپنی جان کو بچانے کے لیے قاتل کو تم ختم بھی کر دیتے ہو تو تم گناہ نہیں کرتے۔ یہی انڈین پینل کوڈ بھی کہتا ہے، یہی انڈین آئی پی سی کہتا ہے، ہندوستان کے فوجداری کے دفعات اجازت دیتے ہیں، مگر کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ناحق جا کر کسی کو قتل کر دو۔ یہ شراب کی برائی اندازہ لگائیے عزیزان ملت۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ہماری اس بہن پر جس نے اپنے شوہر کا قتل کروا دیا۔ اگر شوہر پی کر آ کر اس کو مار رہا تھا تو محلے کے ذمہ داروں کو کہتی، اپنے رشتہ داروں کو کہتی، یہ تمام سے حاصل نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتی، مگر نہیں، اس نے ایک گناہ کے لیے کئی گناہ کر دیے۔ یعنی شوہر زندہ ہے تو شوہر کے دوست کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اس سے دوستی کی اور پھر اس کو شراب پلا کر قتل کیا، یعنی ساتھ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جہنم کے 70 حصے ہیں اور 69 حصوں میں ان لوگوں کے لیے مختص کی گئی ہے جو قتل کا منصوبہ بناتے، قتل کا منصوبہ بناتے۔ اور جہنم کی آگ جس وقت سے دنیا بنی اس وقت سے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اللہ کے غضب سے بھڑک رہی ہے، سیاہ ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں 70,000 پیپ کے سمندر ہیں،
میں نے دیکھا کہ جہنم میں 70,000 آگ کے شہر ہیں، میں نے دیکھا کہ جہنم میں 70,000 ڈامر کے سمندر ہیں۔ اگر آج کوئی جہنم کی آگ کے تعلق سے اس کو شکوک اور شبہات ہے، یا کہے گا کہ کیا جہنم کی آگ کی بات کر رہا ہے اسد الدین اویسی، تو میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، تمہارے گھر کا جو چولہا ہوگا، چاہے وہ لکڑی کے پر جل رہا ہوگا یا گیس پر، تم ایک 5 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ کو آگ کے اوپر رکھ کر دیکھ لو، 5 سیکنڈ میں تمہاری ہتھیلی کی چمڑی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آگ کے سمندر اس میں ہے، 70,000 آگ کے سمندر اس میں ہے۔ بتاؤ عزیزان ملت، کیا ہم میں اور تم میں اتنی طاقت بھی ہوگی؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ڈر اور خوف اللہ کا نکلا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نکلا جا رہا ہے۔ شراب مسلمان جا کر دیکھیے کہ جتنے شراب خانے ہیں وہ تمام کے تمام اگر آباد ہیں تو ہم سے آباد ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو مت جاؤ، برائی کی طرف مت جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ شراب، جوا، یہ تمام شیطانی اعمال ہیں جو تم میں، جوا اور شراب تم میں دشمنی پیدا کریں گے۔ یہ شراب اور جوا، شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتی ہے، تم بچو اس سے، اللہ کہہ رہا ہے بچو اس سے، مگر نہیں، شراب پئیں گے۔ شراب پینا ضروری ہے، شراب پیے، ماچس کی ڈبیا پر قتل ہو گیا، شراب پیے تو دوست نے دوست کا قتل کر دیا، شراب پی کر لوٹ رہے ہیں، موٹر سائیکل سے ٹکر کھا کر گر جاتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ شراب پی کر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب، ام الخبائث کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور جو لوگ شراب پیتے ہیں اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتے، تو اللہ ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو جنت میں وہ نہیں پلایا جائے گا، تو اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بزرگ کا واقعہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا کہ ایک بزرگ نے اپنے چھوٹے بچے کو قبرستان میں، اس کا انتقال ہوا، قبرستان کو لے کر گئے، اس کی قبر میں اس کو دفن کیا، اور جب رات میں اس کو خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ ہے، اس کے پورے سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ بزرگ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، جب میں تجھے اپنے ہاتھوں سے لٹایا قبر میں، اس وقت تیرے بال سفید نہیں تھے، تیرے بال سفید کیسے ہو گئے میرے بیٹے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ابا جان، میری بازو کی قبر میں ایک شرابی کو لا کر دفنایا گیا، اور جب اس کو دفنانے کے بعد جب جہنم سے آواز آتی ہے اس شرابی کے تعلق سے، تو اس آواز سے جتنے قبرستان میں بچے ہیں ان تمام کے بال سفید ہو گئے۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے؟ کیا تم برداشت کر سکو گے؟ بتاؤ مجھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بچو اس سے، بچو اس سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ شراب اور جوا تم کو اللہ کی نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شراب کو چھوڑنا پڑے گا، جوئے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تم اگر اللہ کے حکم کو مانو گے تو اللہ تمہاری زندگیوں میں سکون دے گا۔ تم اگر اللہ کے حکم کو مانو گے تو اللہ تم کو عزت دے گا۔ اگر تم اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے تو یقیناً دین اور دنیا میں تم کو کامیابی ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ ہمارے محلوں کی مسجدوں کی در و دیوار کو زبان دیتا
تو پکار پکار کر کہتی کہ کہاں ہے مسلمان جو میری آج اللہ کے گھر کو ویران کر رہے ہیں؟ بڑے شوق کے ساتھ تو بنا دیا مگر اس میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ سجدہ روح و زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح و زمین جس سے کانپ جاتی تھی، آج اسی کو تڑپتے ہیں منبر و محراب، آج اسی کو تڑپتے ہیں منبر و محراب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن میں سورہ کی آیات تم نے بار بار پڑھی ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون، کہ فویل للمصلین، یعنی قرآن کی آیات کے ترجمے علماء کرام نے لکھا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور اگر اس وادی میں دنیا کے پہاڑوں کو ڈال دیا جائے گا تو تمام دنیا کے پہاڑ اس جہنم کی وادی کے گرمی سے پگھل جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز چھوڑتے نہیں تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے نماز کا وقت ختم جو ہو رہا جب نماز پڑھتے، یعنی ظہر کی اذان ہو گئی اور عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیے، نماز تو ہو گئی مگر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فوائل المصلین الذین هم صلاتهم ساہون، یعنی ویل وادی میں ان کو ڈالا جائے گا کیونکہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ سورہ المنافقون میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، مال اور اولاد اگر تم کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے تو تم بہت بڑے نقصان میں ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز کا، جس کی نمازیں صحیح ہوگی اس کو عزت سے نوازا جائے گا، وہ کامیاب ہوگا، جس کی نمازیں صحیح نہیں ہوگی وہ رسوا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا۔ اور سورہ مدثر میں اللہ فرما رہا ہے، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اللہ سورہ مدثر میں فرما رہا ہے کہ جہنمیاں ایک دوسرے سے دوسرے جہنمی سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ تو کیوں جہنم میں آیا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم دنیا میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ان لوگوں کے ساتھ صحبت میں رہتے تھے جو فضول اور بکواس گفتگو کرتے تھے، ہم قیامت کا اقرار نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ہم کو موت آ گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر میں آ گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نماز کو ضائع کیا اس نے کفر کیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہم میں اور ان لوگوں میں فرق کیا ہے، نماز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا یا اللہ کیوں؟ تو اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تو نے نماز میں سستی کی اور تو نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس نے نماز چھوڑ دی، تو نے نماز میں سستی کی۔ اللہ فرماتا، ایک بزرگ کا واقعہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک بزرگ اپنی بہن کو دفناتے ہیں اور جب قبر میں دفناتے ہیں اپنی بہن کو تو ان کے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے، گر جاتی ہے، قبر پر مٹھی ڈال دی جاتی ہے۔ بعد میں گھر جانے کے بعد خیال آتا ہے کہ پیسوں کی تھیلی تو قبر میں گر گئی۔ پھر جا کر قبر کو کھود کر جب اس پیسوں کی تھیلی کو نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن کی لاش ہے، اس کو آگ گھیری ہوئی۔ وہ دوڑ کر اس پر مٹھی ڈالتے ہیں، دوڑ کر گھر کو آتے ہیں، اپنی ماں سے روتے پوچھتے ہیں کہ ماں بتا کہ ہماری بہن میں ایسی کون سی برائی تھی؟ تو ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ تیری بہن نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی، نماز پڑھنے میں دیری کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جو نماز پڑھنے میں دیری کر رہے ہیں ان سے عذاب، جو نماز نہیں پڑھتے ان سے کیا عذاب ہوگا، ان پر کیا تکالیف ان کو گزرنا پڑے گا۔ اور پھر ہمارا ایک اور حال
کہ ہر نوجوان بچے اور بچے کی خواہش کی عاشقی کریں گے، زنا کریں گے، پھریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ہاتھ پکڑ کر موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ مردانگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہاری اگر یہ مردانگی ہے تو بتاؤ، اگر تمہاری بہن کو کوئی نوجوان بٹھا کر لے جاتا تو تم کو غصہ کیوں آتا؟ تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، اس لیے تمہاری بہن بھی اس طرح کی حرکت کر رہی ہے۔ جو مسلمان نوجوان زنا کر رہے ہیں، یاد رکھو اللہ قرآن میں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ شرمناک اور غلط چیز ہے۔ اور یاد رکھو جو لوگ زنا کریں گے، قیامت کے دن تمہاری زبان، تمہارا پیر، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے اللہ کے سامنے کہ تم نے زنا کیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ارے فرق پڑتا ہے عزیزان ملت، دنیا میں بھی فرق پڑتا ہے، آخرت میں تو پڑتا ہی پڑتا ہے، مگر نہیں ایسا کریں گے۔ جو لوگ دو دو شادیاں کرتے ہیں، یقیناً دین اسلام 4 کی اجازت دیتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم انصاف کرنا پڑے گا۔ آج ایسے میں جانتا ہوں دارالسلام کو آ کر شکایت کرتی ہیں ہماری بہنیں کہ شوہر آتا نہیں ہے پلٹ کر، شادی کر دیا، بچے پیدا ہو گئے اور پلٹ کر نہیں آتا، بچے کھانے کو تڑپتے ہیں، اسکول کا تو دور کی بات، کھانے کو تڑپتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے مرد جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ تم اس وقت حشر کے میدان میں جو بیویوں سے انصاف نہیں کریں گے، اپنے آدھے دھڑ جسم کے ساتھ حشر کے میدان میں آئیں گے، جسم کے آدھے دھڑ کے ساتھ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ تم نے انصاف نہیں کیا ایک عورت کے ساتھ، اس لیے کہ تم نے انصاف نہیں کیا اس عورت کے ساتھ۔ اور یاد رکھو عزیزان ملت، جو نوجوان، میرے نوجوان بھائی اور بہن گناہوں کے راستے پر جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو یاد رکھو کہ شاید اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت دے دے، کہ شاید اللہ تمہیں اور مجھے توفیق دے دے کہ ہم اس گناہوں کے راستے پر نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان لشکر کے ساتھ زمین پر آتا ہے، اپنے لشکر کے ساتھ، اور ان لشکروں، اپنے لشکر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کے سر پر تاج رکھوں گا جو جا کر دنیا میں فساد اور لوگوں کو ذلیل کریں گے۔ ایک آدمی جا کر کیا کرتا ہے؟ ایک میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے پیدا کرتا، طلاق ہو جاتا ہے، جا کر شیطان سے کہتا ہے کہ شیطان، میں نے ان دونوں میں لڑائی جھگڑے کروایا، کیا تو میرے سر پر تاج رکھے گا؟ شیطان کرے گا کہ نہیں، وہ اس کو چھوڑ دے گا اور دوسرے سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ پھر دوسرا جائے گا، 2 بھائیوں میں جھگڑا پیدا کرے گا، ان میں اختلاف بڑھ جائے گا، وہ الگ الگ راستے پر چلے جائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا، تو شیطان کہے گا کہ نہیں، بعد میں پھر یہ 2 مسلمان مل جائیں گے۔ پھر ایک جا کر کہے گا کہ میں نے ایک نوجوان کو اتنا بھٹکایا کہ اس نے زنا کیا، تو شیطان کہے گا کہ ہاں تو میرا شاگرد ہے، میں نے تیرے سر پر تاج رکھوں گا۔ اگر تم اس طرح کی حرکتوں میں اگر مبتلا ہو تو یاد رکھو تم کو شیطان بھٹکا رہا ہے، اور جو تم کو بھٹکا رہا ہے شیطان، اس کے سر پر تاج رکھ رہا ہے۔ تو نوجوانوں، ان راستوں پر مت جاؤ، اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرو۔ اگر تم ان برائیوں کو اپناؤ گے تو یاد رکھو ہم کھوکھلے ہو جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، ہم کو کامیابی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ نوجوانوں، کل مستقبل کی عمارت تمہارے کردار پر بنائی جائے گی۔ اگر تمہارا کردار اس طرح کا ہوگا تو عمارت بوسیدہ ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی۔ اگر کل جو فتنے اٹھنے والے ہیں، اگر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو نوجوانوں تم کو اچھے کردار کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تم کو اچھے بھائی بننا پڑے گا، خواتین کو، بہنوں کو اچھی بہن بننا پڑے گا، تبھی جا کر تم اچھے شوہر بنو گے، اچھی بیوی بنو گے، تمہاری اولاد نیک نکلے گی۔ اگر تم اسی گناہوں کے راستوں پر جاؤ گے تو یاد رکھو ہماری نسل خراب ہو جائے گی، خدا نخواستہ ہماری نسل خراب ہو جائے گی۔
جو لوگ زنا کر رہے ہیں وہ کون سی عزت دے رہے ہیں عورتوں کو؟ مجھے بتاؤ، تم کون سا مقام دے رہے ہو عورت کو؟ تم تو صرف اپنی نفسانی خواہشات کے طور پر اس کو استعمال کر کے چھوڑ دینے والے ہو۔ اور کوئی جا کر شہر حیدرآباد میں جتنے رجسٹریشن کے آفس ہیں، یہیں اتاپور میں بھی ایک رجسٹریشن کا آفس ہے، لال ٹیکری اور مختلف مقامات پر رجسٹریشن کے آفس ہے، جا کر دیکھو تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا کہ رجسٹریشن کی آفس میں ہماری بہنوں کی فوٹویں لگی ہوئی ہیں جو غیروں کے ساتھ نکاح کر شادی کر رہی ہیں، حجاب پہن کر فوٹویں لگی ہوئی ہیں، رجسٹر میرج کر رہی ہیں۔ اگر ہم کو بھی اس پر شرم نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ کیوں کر رہی ہیں کہ تم جہیز کے نام پر اپنے بچوں کی بہنوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہو؟ کوئی تیار نہیں ہے شادیاں کرنے کے لیے، اس لیے کہ مسلمان کو جہیز کی ضرورت ہے، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچیاں بوڑھی ہو جا رہی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا تو بھٹک رہی ہیں اور جا کر غیروں سے شادی کر رہی ہیں۔ حد ہو گئی کہ رجسٹریشن کے آفس میں برقعے لگا کے تصاویر لگی ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا تمہارا ضمیر زندہ ہے یا ختم ہو چکا؟ مجھے بتاؤ۔ یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس موڑ پر جا کر ہم کیا ہوگا ہمارے لیے؟ کیا قافلے حجاز میں حسین بھی نہیں؟ کیا قافلے حجاز میں حسین بھی نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ان برائیوں کا خاتمہ ہم تمام کو مل کر کرنا ہے، ورنہ یاد رکھو اسی طرح ہنستے ہوئے زندگی گزار دو گے تو پھر 20 سال کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گی، سب گندگی عام ہو جائے گی، شراب کی دکانیں آباد ہو جائیں گی، سب گندگیاں پلتے جائیں گی، کسی میں اللہ کا خوف نہیں رہے گا۔ آج کون سا خوف ہے؟ آج سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، آج زندہ رہنا ہے، کل مروں گا نہیں میں، جو کرنا ہے آج دنیا میں کر لوں۔ اسی لیے ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے درمیان میں جا کر تمہارے احساس اور شعور پر ایک دستک دی جائے۔ اکبر الدین اویسی پر جن لوگوں نے حملہ کیا، انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، اور جن قاتلوں کی سرپرستی اخبار کے ایڈیٹروں نے کی، انہوں نے بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اور اگر وہ یہ حرکت جنہوں نے کی اور جنہوں نے بیٹھ کر منصوبہ بنایا، وہ یہ جان لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک یہ جماعت میں طاقت رہے گی، ہم تمہارا جمہوری انداز میں تعاقب کرتے رہیں گے، تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ ہم ہرگز خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر تم سے مقابلہ کیا جائے گا، جمہوریت اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا۔ اور تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ اس حملے سے ہمارے حوصلے پست ہوئے ہیں، نہیں، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں۔ اکبر الدین اویسی کے جسم پر تم نے 2 گولیاں چلائیں، تمہارے حواریوں نے ایک ہاتھ پر 29 چاقو کے وار کیے تو پیٹ پر 15 چاقو کے وار کیے۔ جسم سے اکبر الدین اویسی کی جو خون نکلا وہ خون نہیں تھا، وہ اکبر کا پسینہ تھا، وہ اکبر کا پسینہ تھا۔ اب جب خون نکلے گا تو دنیا جانے گی کہ کس کا خون ہوگا، دنیا جانے گی کہ کس کا خون رہے گا۔ ہمارے جسم سے جو نکلا وہ خون نہیں تھا، وہ پسینہ تھا۔ ہم تم کو بتائیں گے خون کیا ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مرغی کی دکان پر بیٹھ کر روز صبح میں مرغیاں لڑاتا ہے ایک شخص، یہ مرغیاں لڑانے کا کام نہیں ہے۔ ہم تم کو بتائیں گے کیسے کیا ہوتا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کے اوپر حملہ، یہ اکبر الدین اویسی پر حملہ نہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ ہر غریب مسلمان کے اوپر حملہ۔ یہ کامیابی کس کی ہوئی؟ کون اکبر الدین اویسی کو ختم کرنا چاہتا تھا؟ اور ختم کرنے کے لیے ان کو، اگر ختم خدا نہ خواستہ اکبر الدین اویسی ہوتے تو کس کو فائدہ پہنچتا؟ فائدہ بی جے پی کو پہنچتا، فائدہ سنگھ پریوار کو پہنچتا، فائدہ اسلام کے دشمنوں کو پہنچتا، فائدہ ظالموں کو پہنچتا،
نقصان غریب مسلمان کا ہو جاتا، نقصان نوجوانوں کا ہو جاتا۔ وہ نوجوان جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ اکبر الدین اویسی میرے غصے کی اور میرے جذبات کی اپنی زبان سے ترجمانی کرتا ہے، اس نوجوان کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس نوجوان کے غصے کو کوئی اظہار کرنے والا بند ہو جاتا۔ آج عزیزان ملت یہ فرق کو محسوس کرنا ہے کہ کس کا فائدہ ہوتا، کس کا نقصان ہوتا۔ نقصان مسلمانوں کا ہوتا، نقصان ہماری آواز کا ہوتا۔ اور یہ لیڈر حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر حملہ کروا کر انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ ایڈیٹر صاحب آپ کو کیا معلوم پولیس کی لاٹھی کیا ہوتی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں معلوم، آپ کو قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، کیا معلوم آپ کو۔ مگر آج صرف ظالم لوگوں کا ساتھ دے کر، منصوبے بنا کر، جو شخص اکبر الدین اویسی کے اوپر سینے پر بیٹھ کر ٹی وی 4 میں دکھایا گیا، مختلف چینلوں پر دکھایا گیا کہ سینے کے اوپر بیٹھ کر چاقو سے مار رہا تھا، احمد بلالہ کے سیکورٹی گارڈ نے صحیح وقت پر اس کو گولی ماری، ورنہ اکبر الدین اویسی کی گردن کو کاٹ دیتا۔ تو ایڈیٹر صاحب اخبار میں لکھتے مرنے والا وہ شہید تھا، یعنی اگر کوئی روڈ چلتا ہوا کسی کو مارنے آئے گا اور آپ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کو ڈھکلتے ہیں، وہ گر کے مر جاتا، تو اخبار کے ایڈیٹر صاحب لکھیں گے کہ نہیں وہ شہید ہے، یعنی جو میرے کو جان سے مارنے کو آ رہا وہ شہید، اور اگر وہ بچ جاتا تو غازی ہو جاتا۔ یہ اخبار والوں کا کردار۔ ایک اخبار کے ایڈیٹر صاحب جو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے، آنے کا نام نہیں لے رہے، وہ لکھتے ہیں کہ 2 گروپوں کی لڑائی۔ کون سے گروپ کی لڑائی تھی، کہاں کی لڑائی تھی، مگر نہیں لکھ دینا، عوام میں یہ بات کو پہنچا دینا۔ احمد پاشا قادری کے خلاف جھوٹی خبر ڈالی، احمد پاشا قادری کورٹ کو گئے، اس اخبار کے ایڈیٹر کے خلاف مقدمہ جیتا۔ افسر خان کے خلاف جھوٹی خبر ڈالی ضیاء گڑے کے بارے میں، افسر خان کورٹ کو گئے، کورٹ نے کہا آپ کو 6 مہینے کی سزا۔ بتائیے ہر بار مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف جھوٹی خبریں لکھ لکھ کر 2009 کا الیکشن لڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو کامیاب کیا۔ بلدیہ کا الیکشن آیا، پھر جھوٹی خبریں چھاپی، اللہ نے پھر سے حق کو کامیاب کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اکبر الدین اویسی کے اوپر جو حملہ ہوا اس سے بھی ایک عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ زندگی کا چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت تو برخ یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے، اسد الدین اویسی کو بھی زمین کی غذا بننا ہے، اور ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یاد رکھو مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ جب تک اللہ تم کو بچانا چاہے گا، ساری دنیا مل کر اگر تم کو ختم کرنا چاہے گی تو تم ختم نہیں ہو سکتے۔ جس دن اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں تیری موت ایک چونٹی سے ہوگی تو یقیناً چونٹی سے موت ہو جائے گی۔ جس دن اگر 50-100 لوگ بھی تجھ کو ماریں گے اور اللہ نے اس دن فیصلہ نہیں کیا کہ نہیں تیری موت نہیں ہے تو تمہاری موت نہیں ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، تم اس دنیا میں ایک ہی بار موت کا مزہ چکو گے، 2 بار نہیں۔ تم اس دنیا میں ایک ہی بار مرو گے، 2 بار تم نہیں مرو گے۔ اسی لیے موت سے مت گھبراؤ، موت سے مت گھبراؤ، ظالموں سے مقابلہ کرو، اور ہمیشہ یاد رکھو کامیابی حق کی ہوگی۔ ہمارے سامنے بدر کا میدان ہے، حنین کا میدان ہے، احد ہے ہمارے سامنے، معرکہ حنین ہمارے سامنے ہے، کربلا کا میدان ہمارے سامنے ہے کہ کیسے نواز رسول نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی گردن کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو حق کی کامیابی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نچھاور کر دیا، شہید ہو گئے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ،
جو لوگ غریبوں پر رحم کریں گے اللہ ان پر مصیبت کے وقت رحم کرے گا. اگر تم مظلوموں کا ساتھ دو گے، تم یتیموں کی مدد کرو گے، تم بیواؤں کی مدد کرو گے، تو یاد رکھو جب تم مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہوگے تو غیب سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، غیب سے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں عزیزان ملت. آج ہم کو اٹھنا ہے. حق کی کامیابی ہوگی ہمیشہ، اور ابھی بھی حق کی کامیابی ہوگی. یہ ظالم لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، یہ ایسے اخبار کے ریڈر 56 آئیں گے 56 چلے جائیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اسد الدین اویسی بھی کب نہیں معلوم کب تک رہے گا. میں چلا جاؤں گا، ہم سب چلے جائیں گے، مگر یاد رکھو ہم جائیں گے ضرور، مگر ہمارے ساتھ ہماری جماعت نہیں جائے گی. جماعت تو زندہ رہے گی انشاءاللہ. ہم چلے جائیں گے مگر دارالسلام صبح قیامت تک آباد رہے گا. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، زمین کی غذا بن جائے گی، مگر نوجوانوں تم کو اس کا وارث بنا کر جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی بھر اس جماعت کی خدمت کی، اب تم کو اس کی ذمہ داری اٹھانا ہے. تم کو اس جماعت کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچانا ہے. اور یاد رکھو یہ جماعت تمہاری آواز ہے، یہ جماعت تمہاری طاقت ہے، یہ جماعت تم اسلام کے دشمنوں کے خلاف تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب تک جماعت زندہ رہے گی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آج سب کو دشمنی ہے تو جماعت سے ہے، آج سب کو فکر ہے تو مجلس اتحاد المسلمین سے ہے. ارے تم ہم سے کہتے کہ استعفیٰ دے دینا، کس بات پر استعفیٰ دینا؟ کیا 50 سال ہم نے محنت کی؟ کس لیے محنت کی؟ کہ استعفیٰ دینے کے لیے. کیا مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ 11.5 مہینے جیل کی صحبت برداشت کیے اس لیے کہ 50 سال کے بعد یہ جماعت کے نمائندے استعفیٰ دے دیں؟ کیا سالار ملت 50 مرتبہ جیلوں کو اس لیے گئے، اپنی زندگی کو قوم کے نام پر وقف کر دیا اس لیے کہ ان کے زندگی سے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم استعفیٰ دے دیں؟ کیا شیخ محمد اختر نے جماعت کی خدمت اس لیے کی کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جماعت کے اراکین استعفیٰ دے دیں؟ کیا مرحوم معتمد غلام غوث خان نے اپنے پیٹ پر چھریاں اس لیے کھائیں کہ جماعت کے اراکین استعفیٰ دے دیں؟ بتائیے عزیزان ملت، کیا مرحوم غوث شہادت پایا اس لیے کہ جماعت کے لوگ استعفیٰ دے دیں؟ کہ یہی یہاں پر مام پاشا کا قتل ہوا اس لیے کہ ہم جماعت سے استعفیٰ دے دیں؟ نہیں استعفیٰ دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے. 50 سال ہم محنت کرتے آئے، اس میں ہمارا خون پسینہ ہے، اس میں لاکھوں مسلمانوں کی دعائیں ہیں، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں. اگر یہ بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ 117 اسمبلی کی سیٹوں میں صرف 7 مسلمان کیوں کامیاب ہوئے؟ تم کیوں کامیاب نہیں کر سکے مسلمانوں کو؟ دوسری جگہ پر 175 سیٹیں ہیں تو صرف 3 مسلمان کامیاب کیوں ہوئے؟ وہاں پر صرف 3 مسلمان کیسے کامیاب ہوئے؟ آندھرا پردیش میں 1 مسلمان ایم پی کیوں کامیاب ہوا؟ آج تم ہم سے کہتے ہو نہیں دیں گے، کچھ بھی کر لو استعفیٰ نہیں دیں گے، الیکشن ہو جائے ہم تیار ہیں اس کے لیے، مگر استعفیٰ ہرگز مجلس اتحاد المسلمین نہیں دے گی. ہم یہاں پر عوام کی امیدوں کو پورا کرنے کو آئے ہیں. عوام سے ہم نے عوام ہم سے امیدیں وابستہ کی، ان امیدوں کو ہم پورا کریں گے، لڑیں گے عوام کے حق کے لیے. اور الیکشن کے وقت تو یہ تمام لوگ پکار رہے تھے نا، یہ مہاکٹومی، یہ بی جے پی، یہ سی پی آئی، یہ تمام کے تمام کہہ رہے تھے فرقہ پرست مجلس فرقہ پرست جماعت ہے. ہاں یقیناً تمہارا جواب مل گیا، عوام نے تم کو جواب دیا. ہم نے کہا کہ ہاں ہم مظلوموں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے عبداللہ کی نمائندگی کرتے ہیں. عوام نے ہم کو ووٹ دیا اور عوام نے ہم کو ووٹ دیا 5 سال کے لیے دیا. ہم کام کریں گے، عوام کی مشکلات ہیں اس کو پورا کریں گے، مگر میدان چھوڑ کے جانا یہ مجلس اتحاد المسلمین کی فطرت پہ نہیں. اور جب ہم میدان میں اترتے ہیں تو دشمن میدان چھوڑتا ہے، ہم اپنی پیٹھ نہیں دکھاتے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا شیوا رہا.
اور پھر عزیزان ملت، حیدرآباد کیا ہے؟ کیا حیدرآباد کوئی چاکلیٹ ہے؟ نہیں، حیدرآباد ہم کو ہونا. آپ بولتے حیدرآباد ہم کو ہونا، انہوں بولتے حیدرآباد ہم کو ہونا. میرے بھائی، حیدرآباد پر 400 سال مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ کے اس تقریر کے تاریخی الفاظ کہ ہم نے اس ملک پر 700 سال جہاں بانی اور حکمرانی کی. ہم نے حیدرآباد پر 400 سال جہاں بانی حکمرانی کی. اس کے چپے چپے پر ہماری نشانیاں ہیں. حیدرآباد نہ آپ کا ہے نہ آپ کا ہے، حیدرآباد میرا. یہاں پر بغیر ہماری آواز کے حیدرآباد پر کچھ نہیں کیا جا سکتا. حیدرآباد ہم کو ہونا. کیسے ہونا ہے آپ کو؟ کیا حیدرآباد کوئی نوالا ہے؟ کوئی اڈلی وڑا ہے؟ کیا آپ آ کر بیٹھ کے کھا لیں گے؟ یعنی انہوں بول رہے ہیں ہمارے کو دے دو. اور ایک بات یاد رکھو کہ نہ میں تمہاری خوشی کے لیے نہ میں تمہارے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں. ہم 60 سال سے بہت قربانیاں دے دیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ساتھ دینا چاہیے، نہیں دیے تو ایسا ہو جائیں گا، ارے کیا ہوتا؟ نہیں دیے تم کیا ڈرا رہے ہم کو؟ یہ ملک کیا تمہارے باپ کا ہے کہ نہیں دیے تو ایسا ہو جائیں گا؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ ملک میں جب تک رول آف لا رہے گا، قانون کی حکمرانی رہے گی، مجلس لڑے گی مسلمانوں کے حق کے لیے. جس دن قانون کی اہمیت نہیں رہے گی تو وہ بھی ٹھیک ہے، میدان زمین پر اتر کے لڑیں گے، تم کو بتائیں گے کتنا اچھا مقابلہ ہوگا. یہ ڈرانا ہم کو چھوڑ دو، یہ ڈرانا ہم کو چھوڑ دو. میں 47 کا کوئی مولانا نہیں ہوں کہ تمہارے باتوں میں آ کر پوری قوم کو قربان کر دوں گا. آج ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے 50 سال سے جو محنت کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے ہم کو درس دیا کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمانوں کے حق کا مطالبہ کرو. لڑو، حالات کچھ بھی رہیں گے، مسلمانوں کے حق کے لیے لڑو. ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. ہم اپنی آواز، ہماری آواز کے بغیر تمہارے فیصلے ہمیشہ ادھورے رہیں گے. بہت وعدے کیے، آپ اور ہم دو آنکھ ہیں. ایک آنکھ ہم آپ کی، ایک آنکھ ہماری ہے. سب سے پہلے آپ آنکھ ہماری آنکھ کو پھوڑ دیتے. آپ کی آنکھ تو آنکھ بڑی ہوتے جاتی، ہماری آنکھ پھوڑ دیتے. ہماری آنکھ میں موتی آ جاتا، ہم اندھے ہو جاتے. پھر کہتے نہیں، سیکولرزم کے لیے آپ کو کام کرنا. یعنی 60 سال سے سیکولرزم کا کولی صرف مسلمان نظر آتا ہے ہندوستان میں، کوئی دوسرا نظر نہیں آتا میرے کو. آپ سیکولر ہیں، نہیں مسلمان مل کے آنا. یہاں کے لوگ بولتے آپ نہیں آئیں گے تو کیسا، وہاں کے لوگ بولتے آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. ہم یہ بولیں گے آپ سے کہ تم ہمارے ساتھ آتے نہیں آتے، تم آئے تو ہمارے ساتھ فائدہ ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے. جس کو ہمارے ساتھ آنا ہے انہیں آنا. مجلس اتحاد المسلمین کسی غیروں کے لیڈرشپ میں ہرگز کوئی کام نہیں کرے گی، اپنوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. غیر ہمارا قائد نہیں بن سکتا. ہاں یہ لیڈر صاحب کا بن سکتا ہے، یہ دہریے بن سکتے ہیں، مگر 50 سال سے مجلس اتحاد المسلمین جو مصائب اور مشکلات کا سفر طے کرتی آ رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم اٹھا کر کسی غیر کی قیادت میں کام کریں. کہ ہم قابل نہیں ہیں آج، کیا مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں اتنی دوراندیشی نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے؟ کیا ہمارے نمائندے کیوں؟ یقیناً حیدرآباد کی عوام چار مینار، بہادر پورہ، چندرائن گٹا، کاروان، نام پلی، ملک پیٹ، راجندر نگر کی عوام نے ہم کو ووٹ ڈال کر کامیاب کیا. مگر جو مسلمان ورنگل میں رہتا ہے،
جو مسلمان عادل آباد میں رہتا ہے، جو مسلمان چنور میں رہتا ہے، جو مسلمان نظام آباد میں رہتا ہے، جو مسلمان میدک میں رہتا ہے، جو مسلمان ظہیر آباد محبوب نگر میں رہتا ہے، جو مسلمان کرنول میں رہتا ہے، جو مسلمان کڑپا میں رہتا ہے، جو مسلمان مت کروں، کریم نگر کے ٹیچروں کے مسائل کی بات مت کروں، میدک کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اور میں خاموش ہو جاؤں، ان کے انصاف کے لیے مت لڑوں، گنٹور کے مسلمانوں پر ظلم ہوگا میں خاموش ہو جاؤں، کرنول کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی میں اس کی تکلیف کو اپنے جسم میں محسوس مت کروں۔ ہم ہر مسلمان کے نمائندے ہیں، اور مجلس نے کیا فیصلہ لیا؟ سری کرشنا کمیٹی کو مجلس نے کیا کہا کہ ہم آندھرا پردیش کے توڑنے کے خلاف ہیں، اور اگر آپ آندھرا پردیش کو توڑیں گے، لکھ کر دیا۔ اس کو پارلیمنٹ کی صدر جمہوریہ کے خطبے میں جو بحث ہوئی اس میں کہا کہ اگر آندھرا کو توڑیں گے تو حیدرآباد تلنگانہ کا حصہ بنے گا، تلنگانہ حیدرآباد کا حصہ تھا اور رہے گا، اگر یہ ہے تو ہم کو منظور ہے۔ رائل سیما تلنگانہ اور حیدرآباد کیپٹل، یہ نہیں کہ نہیں حیدرآباد یونین ٹیریٹری نہیں بن سکتا، ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اخبار روز لکھتے ہیں، ایک انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کچھ لکھ دیا، انہوں کچھ لکھ دیے، ارے پڑھو تو صحیح جو ہم نے سری کرشنا کمیٹی کو لکھ کر دیا۔ ہم آندھرا پردیش کو توڑنے کے خلاف ہیں، اگر توڑیں گے تو تلنگانہ اگر بنانا ہے تو حیدرآباد تلنگانہ کا کیپٹل ہوگا، دارالحکومت ہوگی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین نے کہا یونین ٹیریٹری ہم نہیں مانتے۔ کیوں یونین ٹیریٹری بنائیں گے آپ؟ کہاں سے یونین ٹیریٹری بنے گی؟ چندی گڑھ کو یونین ٹیریٹری جو بنایا گیا، 10 کلومیٹر پہ پنجاب، 15 کلومیٹر پہ ہریانہ، یہاں سے کرنول کا بارڈر 170 کلومیٹر، یہاں سے آندھرا کا بارڈر 180 کلومیٹر، تو کہاں گئے؟ کسی بھی طریقے سے میل ملاپ نہیں۔ یا رہنا ہے تو ایسی رکھو، اگر توڑنا ہے تو پھر ایسا کرنا پڑے گا۔ اور پھر آپ بار بار یہ دونوں گروپاں بولتے حیدرآباد حیدرآباد۔ ارے حیدرآباد کے پیچھے تم کیوں پڑ رہے؟ کیا کوئی یہ اس پر کیوں بحث نہیں کرتا؟ پوتی ریڈو پاڑو کے پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ پولی چنتلا کے پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ پولاورم کے پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ ناگرجنا ساگر کا کیا ہوگا؟ یہ تو بتاؤ کہ ندی اور دریاؤں کا پانی کیسا ڈیوائیڈ ہوگا؟ آپ حیدرآباد کی بات تو اچھا کر رہے، مگر جو اصل مسئلہ ہے اس پر تو بات کرو کہ پولی چنتلا، پوتی ریڈی پاڑو، پولاورم، اس کا کیا ہوگا؟ کرشنا واٹر ٹریبونل نے تو آندھرا پردیش کے پانی کو اور کم کر دیا۔ ہمارا جھگڑا پانی کی آس سے کرناٹکا سے چل رہا ہے، ہمارا جھگڑا پانی کی آس سے، ورنہ پورا نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر سوکھ جائے گا۔ مہاراشٹرا ڈیم بنا رہا ہے، ہمارا جھگڑا پانی کے لیے اڑیسہ سے چل رہا ہے۔ ان پر بات نہیں کریں گے۔ آندھرا پردیش کا قرضہ بڑھتے بڑھتے 1,30,000 کروڑ، اب یہ کس میں ڈیوائیڈ کریں گے آپ؟ کون کتنا حصہ لے گا؟ 1,30,000 کروڑ قرضہ ہو گیا آندھرا پردیش کا۔ ٹھیک ہے، آپ توڑے تو کون لیں گا کتنا حصہ؟ آدھا لیتے، کوئی نہیں لیتے۔ بولیں گے کہ ہاں میرے کئی کو کیا بولتے نا، ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ۔ 1,30,000 کروڑ کا قرضہ ہوگا، اس پر بات نہیں کریں گے۔ دریا کا پانی کیسا کس کو ملے گا، بات نہیں کریں گے۔ اور پھر حیدرآباد نہیں، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین صاف اور واضح طور پر ہم اعلان کر دیے، لکھ کر دیے سری کرشنا کمیٹی کو، پارلیمنٹ میں اس بات کو دہرایا
اکبر الدین اویسی میں اسمبلی میں اس بات کو دہرایا. اور پھر حیدرآباد سے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حیدرآباد سے سینٹرل گورنمنٹ کو، مرکزی حکومت کو پچھلے سال سینٹرل گورنمنٹ مرکزی حکومت کو ٹیکسس میں 40,000 کروڑ روپے ملے. 40,000 کروڑ سینٹرل گورنمنٹ کو، مرکزی حکومت کو، اور 40,000 کروڑ ریاستی حکومت کو. 80,000 کروڑ روپے یہ حیدرآباد سے. سیلز ٹیکس جو حیدرآباد سے جاتا ہے وہ 75% ہے. 75% سیلز ٹیکس حیدرآباد سے، 3% رائل سیما سے، اور پھر 22% کوسٹل آندھرا سے. یعنی 22% میں تھوڑا دوسرے علاقوں کے تلنگانہ کا بھی اس میں حصہ ہے. اور پھر آپ بولتے حیدرآباد تمہارے لیے سونے کی چڑیا ہوگی، ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کی بات ہے. ہم تمہاری خوشنودی کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس علاقے کے لیے مسلمانوں کو بلی کا بکرا بننے نہیں دیں گے. اس شہر میں 45% مسلمان رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اور تمہارے پہ بھروسہ کریں گے ہم ہیں نا تمہارے واسطے. یہ بہت ہو گیا، یہ پکچروں کا ڈائلاگ اچھا ہے، میں ہوں نا. یہ حیدرآباد سیاست میں نہیں چلتا، میں ہوں نا. یہاں پر بتانا پڑتا کہ میں ہی چھوں یہاں پہ کھڑا ہوا، تم نہیں ہے، تو ہی جا کر کام ہوتا. یہ بولتے نہیں ہم ہیں نا آپ کے واسطے. ہمارے جب باپ زندہ تھے تو ان کے پاس اردو اخبار پڑھتے تھے، ان کو اردو بہت اچھی آتی. اردو ان کو اتنی اچھی آئی تو تم اردو کے دشمن کیسا پیدا ہو گئے پھر؟ نہیں، ہمارے دادا اردو فارسی آتی تھی، آپ کو کیا آ رہی پھر؟ اردو کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے ریزرویشن کا کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ بات نہیں کرنا، آ جاؤ آپ. ادھر والے بول رہے آپ آ جاؤ، ادھر والے بول رہے آپ آ جاؤ. میرے بھائی، میں اتنا بے چین نہیں ہوں، میں اپنی جگہ پہ خوش ہوں. ہمارے پیچھے مت پڑو. آپ لڑو، تصادم کرو، اگر ریفری کی ضرورت پڑیں گی تو ہم آئیں گے. یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ دو کی لڑائی میں کیا کروں گا جا کے؟ پوری طاقت آپ کو، آپ چیف منسٹر بنیں گے، آپ ہوم منسٹر، آپ فائنانس منسٹر، ہر چیز آپ کو ملیں گی. ہم کو کیا ملیں گا؟ افطار کی دعوت کرنا. آپ جیسا میں رمضان کا مہینہ بارہ، ان کو بلانا، بٹھانا، ان کو سر پہ ٹوپی پہنانا، ایک شال ڈالنا، ہاتھ سے کھجور کھلانا. اب بڑے خوش ہمارے بھائی، ارے دیکھو انہیں کھایا، دیکھو. ارے بے وقوف، تو اللہ کے سامنے سر جھکا دے. اپنے سر کو جھکا، اس کے سامنے کیوں جھکا رہا تو اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دے، اور دیکھ دنیا تیرے سامنے سر جھکا دے گی. مگر نہیں، غیروں کے سامنے چمچا گیری کرنا، خوشامد کرنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ملت کے مسائل کو پیچھے ڈال دینا، کچرے کی کنڈی میں ڈال دینا، اور ان کے مسائل کو لے لینا. ان کا کاس پورے نہیں ہوتا ہمارے سے. مسلمانوں کا کاس ہمارے لیے عزیز ہے. ہم مسلم کاس کے لیے لڑتے آئے ہیں، اور مسلم کاس کے اوپر ہی لڑتے رہیں گے. آپ کا کام کیا ہے آپ کریے، ہمارا کام جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. ہماری پالیسی سری کرشنا کمیٹی کے سامنے ہم نے لکھ کر دی، اس پر ہم پابند ہیں. مجلس اتحاد المسلمین نے 2004 میں، 2009 میں، یا پھر بلدیہ کے جو الیکشن ہوئے اس میں مجلس نے نہ متحدہ آندھرا کے اوپر ووٹ لیا، نہ تلنگانہ کے نام پر ووٹ لیا. مجلس نے ان کے اوپر ووٹ نہیں لیا. مجلس نے کہا کہ ہم غریب مظلوموں کی نمائندگی کرتے ہیں، اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، دلتوں کی، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس پر ہم کو ووٹ دو. جن جماعتوں نے متحدہ آندھرا کے نام پر ووٹ لیا، جن جماعتوں نے تلنگانہ کے نام پر ووٹ لیا، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے.
یہ ان کی سیاسی ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی سیاسی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے اس پر نام پروٹ لیا، متحدہ آندھرا کے نام پر لیا، تلنگانہ کے نام پر لیا، تو یقیناً عوام کو جواب دے آپ کو ہونا، ہم کو نہیں ہے۔ ہم 2004 میں نہیں گئے، نہ 2009 میں گئے، نہ شہر کی بلدیہ کے انتخابات میں گئے۔ جو لوگ گئے یہ ان کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ ان کی سیاسی مجبوری ہو سکتی، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے تو نہیں کیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب معاشرے کی برائیوں کی بات ہوئی تو آج ہمارے پاس ایک اور بیماری، وہ جادوگروں کی، یعنی اتنے عامل ہو گئے آج کل، وہ نہیں معلوم یہاں پر بھی ہے نہیں ہے، کیا لکھتے بنگالی جادو کا علاج لکھتا انہیں۔ کبھی دل میں کئی بار خیال آیا کہ گاڑی روک کے پوچھوں ذرا بتا تو صحیح، میرے کو بتا کیا ہے وہ، یعنی بنگالی جادو کہتے، آندھرا کا جادو، تلنگانہ کا جادو، کتنے جادو ہیں بابا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو بھی میرے کو شیروانی کی جیب سے نکالنا پڑے گا وظیفے، یعنی غریبوں کو بیوقوف بناؤ، وہ فلاں کا علاج، شادی نہیں ہو رہی تو علاج کریں گے، ہوٹل میں برکت نہیں ہے تو آ جاؤ، یعنی اگر پیر میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا تو آ جاؤ۔ عزیزان ملت، یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو جو شیطان سکھاتا، وہ یہ شیطان کے مرید ہیں، یہ پورے کے پورے، یہ شیطانی علم، یہ شیطانی کام کرنے والے لوگ، یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کرتے اور غریب لوگوں کو پریشان کرنا۔ ارے تمہارے گھر میں دیکھو وہ فلاں ہو گیا، اگر کسی گھر کے سامنے ایک سپلک مر کے پڑی ہوئی دیکھے، کوئی کر دیا تمہارے، کالی بلی گھر میں کودی تو پریشان، انہوں بولتے دیکھے تمہارے گھر میں کالی بلی، اس کو معلوم محلے میں کالے بلیاں پھرتے، اب بیچارہ غریب پریشان، ارے ہو صحیح بول رہا تھا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے گھر میں پورے کالے بلیاں، انہیں خود کالا، اس کے اعمال پورے کالے، ایسا کالا کہ دنیا کے پورے کالے شرما جانا اس کی کالی سے۔ مگر نہیں، عزیزان ملت، ان لوگوں کے پاس مت جائیے۔ یقیناً اگر کوئی جادو کرتا ہے، ہوتا ہے جادو، تو ایسے لوگوں کے پاس جائیے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جاتا۔ ان لوگوں کو دیکھے تو دل بولتا بھاگو بھاگو بھاگو۔ ان کے پاس جانا کیا، ایک آٹو کا میٹر ہے، اندر جاتے کی میٹر شروع ہو جاتا، وہ لائے وہاں سے دکان سے انڈے، اگربتی، میں وہی دکان سے لانا، بعد میں معلوم ہوا کہ دکان سے ان کا کمیشن ہے۔ عزیزان ملت، اور پھر ہمارے احمد پاشا قادری صاحب کو اللہ اچھا رکھے، یہ قادریہ اہل بیت آل رسول، احمد پاشا قادری صاحب نے بھی الحمدللہ حلقے چار مینار میں ایک عورت جس کا نام بھابی، احمد پاشا قادری صاحب اس بھابی کو پوری اس کی حیثیت دکھا دی، یعنی بھابی اب جیل میں آرام کر رہی ہے، اور میں سنا کہ جیل میں رہ کر احمد پاشا قادری کو بہت بول رہی، مگر ان کو کچھ نہیں ہونے والا، یہ قادری ہے، ایڈیٹر صاحب کچھ نہیں کر سکے ان کا، وہ بھابی کیا کریں گی۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پاس مت جائیے، نماز کی پابندی کریے، گھر میں اگر برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے تو قرآن پڑھو، قرآن خوانی کراؤ، قصیدے برد شریف پڑھائیے، علماء کو بلائیے، نیک لوگوں کو بلائیے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر غریبوں کو کھانا کھلانے کی سکت نہیں ہے تو محلے میں جو بلیاں پھرتے ان کے لیے تھوڑا دودھ پلاؤ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پرندوں کے لیے کچھ چنے ڈال دو، تم دیکھو کتنی برکت آئیں گے اللہ کی۔
یہ چیز ہم کو کرنا ہے. یہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب انہوں مریں گے یہ جادوگراں تو ان کو معلوم ہوگا، خبر میں جو پڑھیں گے ان کو ایک ایک مار پڑیں گا. تو جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں میں نے دنیا میں بہت بڑی غلطی کی، یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے یہ. ان چیزوں سے ہوشیار رہیے. جماعت آپ کی ہے، جماعت ہمیشہ کام کرتی آئی ہے. آج یہاں سے ہمارا ایم ایل اے نہیں ہے، یہ حلقہ حیدرآباد پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. پہلے چار مینار کا تھا، پھر بہادر پورہ کا نہیں ہوا، مگر آج یہاں پر آپ کے کارپوریٹر ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اتاپور اور شیورام پلی وارڈ کے لیے 2009 دسمبر میں یہاں کے جو رکن پارلیمان ہیں، مرکزی وزیر جے پال ریڈی صاحب کے پاس میں خود گیا. 300 کروڑ کی ان دونوں بلدی وارڈ میں پینے کی پانی کی ٹانکی، پانی کی لائن، اور تقریباً اتاپور وارڈ کے 75% حصے میں تو پانی کی لائن اور ڈرینیج کی لائن پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال میں یہ پورا کام مکمل ہوگا. میں شکر گزار ہوں جے پال ریڈی صاحب کا بھی کہ جب وہ مرکزی وزیر شہر تھے، اربن ڈیولپمنٹ کی منسٹری ان کے پاس تھی، میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے حصے میں آتا علاقہ یہاں پر آپ JNURM کے تحت فنڈ جاری کریے. فوراً میٹنگ ہوئی اور 313 کروڑ روپے منظور ہوئے. شہر کے کسی وارڈ میں اتنا بڑا کام نہیں ہو رہا ہے سوائے اتاپور اور شیورام پلی میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے کام ابھی ہونا باقی ہے. میں جانتا ہوں کہ ابھی موریوں کے کام ہونا باقی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پورے کام کو کرائیں گے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اتاپور وارڈ میں بہت سی شکایتیں آتی ہیں کہ کوئی کسی کی جا کر دیوار توڑ دیا، وہاں گھر بنا رہا تو پیسے پوچھ رہے، کوئی 22 سال سے رہ رہے تو آج آ کے بول رہے ہمارا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو تکلیف دے رہا تو آپ متعلقہ رکن بلدیہ کو، متعلقہ مجلس کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور اگر کام نہیں ہوا تو دارالسلام کو تشریف لائیے یا مجھے فون کر کے بتائیے. ہم حقدار کو حق دلائیں گے، ہم ظالموں کو ظلم کرنے نہیں دیں گے. میں جانتا ہوں اس بستی کو، اس علاقے کو، میرے سیاسی زندگی کا آغاز انہی گلی کوچوں میں ہوا اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہوں گا میں تمہارے احسان کو نہیں بھول سکوں گا. تمہارے ان گلی کوچوں کو ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین آباد رکھے گی، یہاں کے مسائل کو حل کروائے گی. میں 94 میں جب پہلی مرتبہ مرحوم سالار ملت رحمت اللہ علیہ نے مجھے حلقہ چار مینار کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس حلقے میں نے سب سے پہلا دورہ اگر کیا تو یہی اس جگہ سے امجد ابو بکر کے ساتھ، امجد ابو بکر کو بھی یاد ہوگا کہ قائم نگر کے پچھلے حصے سے جہاں سے وہاں پر کراکڈائل ریسرچ کا سینٹر تھا وہاں سے ہم نے دورہ کیا. درگاہ میر محمود صاحب قبلہ کو گئے، سلیمان نگر وادی محمود کے پاس گئے اور پھر گاڑی میں آ کر یہاں پر 9 نمبر کے پاس آئے. اس زمانے میں ایک بچہ ہوتا تھا واجد، وہ واجد ہمارے ساتھ تھا، بعد میں اس کو بھی روڈی شیٹروں نے مار دیا. واجد کے ساتھ یہ دورہ ہوا تھا. پھر وہاں سے نکل کر عرش محل کو گئے. میں جانتا ہوں یہاں پر عزیزان ملت آپ کو کوئی بھی شکایت ہو آپ کے کام کے سلسلے میں ہم عوام کے نمائندے ہیں، آپ کا بھی کام یہ ہے کہ آپ ہم کو اطلاع دیں. اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، سیل فون کی سہولت ہے، دارالسلام پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیل فون پر اطلاع دیجئے. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 50 سال سے عوام کی خدمت کرتی آئی ہے اور آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج جماعت کا ایک طاقتور موقف ہے. اس جماعت کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.